فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 36ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس کتاب کو صفحہ نمبر 693 سے پڑھنا شروع کریں گے، جہاں پر حرف ہا کے الفاظ میں سے لفظ احسان کے موضوع پر فصل نمبر 24 شروع ہو رہی ہے۔ باب نمبر 863، عنوان ہے احسان یعنی نیکی۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ القصص کی 77ویں آیت، ترجمہ ہے، اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 195، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 90، اس میں شک نہیں کہ خدا لوگوں کے ساتھ عدل اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قول مؤلف، اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہوں سورہ آل عمران آیت 134، سورہ اعراف آیت 56 اور آیت 161، سورہ توبہ آیت نمبر 91 اور 120، سورہ ہود آیت نمبر 115، سورہ یوسف آیت نمبر 22 اور 56، سورہ نحل آیت نمبر 91 اور 128، سورہ قصص آیت نمبر 14 اور 77، اور سورہ زاریات آیت نمبر 16۔ حدیث شریف، حدیث نمبر ہے 3976۔ لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کا مستحق وہ ہے جس پر خدا نے احسان کیا اور قوت کے ذریعے اس کے ہاتھوں کو کشادہ رکھا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3977، احسان یعنی نیکی کرنا شرفاء کی عادت ہے اور برائی کمینوں کی عادت ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3978، نیکی کرنا محبت ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3979، احسان یا نیکی کرنا غنیمت ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3980، احسان ایک ذخیرہ ہے جسے شریف انسان اکٹھا کرتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3981، احسان یا نیکی کرنا علم کی زینت ہے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 418، رسول خدا۔ حدیث 3982، تم پر لازم ہے کہ احسان کرو کیونکہ وہ افضل کھیتی اور نفع آور پونجی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3983، افضل ایمان احسان ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3984، احسان گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3985،
اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے عمار، تم سے جس قدر ہو سکے میرے دوستوں کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ جو مومن بھی ان پر احسان اور ان کی اعانت کرتا ہے وہ شیطان کے منہ کو نوچ لیتا ہے اور اس کے دل کو مجروح کرتا ہے۔ بہار جلد 74 صفحہ 301، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3986، افضل ایمان لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3987، معاد آخرت کا بہترین زاد راہ بندگان خدا پر احسان کرنا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3988، کامیابی اور فتح کی زکوٰۃ احسان ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3989، احسان کو پروان چڑھانا انسان کی فضیلتوں میں شمار ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3990، اگر تم احسان کو کسی شخص کی صورت میں دیکھو تو اسے ایک خوبصورت شکل میں پاؤ گے جو تمام عالمین پر فائق ہوگا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 864، عنوان ہے احسان اور محبت۔ حدیث 3991، احسان محبت ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3992، محبت کا سبب احسان ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3993، جس کے احسان زیادہ ہوتے ہیں اس کے بھائی اس سے محبت کرتے ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3994، جس کے احسان زیادہ ہوتے ہیں اس کے خدمتگار اور معاون بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3995، جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ ان کی دائمی محبت خرید لیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 865، عنوان ہے احسان کے ذریعے دلوں پر حکومت کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3996، دلوں کی تخلیق ایسے شخص کی محبت پر ہوئی ہے جو ان سے احسان کرتا ہے، اور ایسے شخص کی نفرت پر ہوئی ہے جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 140، کنز الامال حدیث 44102، تحفہ العقول صفحہ نمبر 32، رسول خدا۔ حدیث 3997، احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3998، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3999، احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 4000، کتنے انسان ایسے ہیں جنہیں احسان نے اپنا غلام بنا لیا ہوا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4001، احسان کرو کہ غلام بنا لوگے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4002، شریفوں نے جتنا اچھائی کرنے کے ذریعے غلام بنایا ہے اتنا کسی اور ذریعے سے نہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4003، احسان کے ذریعے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4004، جس کی طرف چاہو اپنی حاجت لے جاؤ، اس کے تم قیدی بن جاؤ گے، جس سے چاہو بے نیازی اختیار کر لو، اس کے تم ہم پایا بن جاؤ گے، اور جس پر چاہو مہربانی اور احسان کرو، اس کے تم اسیر بن جاؤ گے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 421،
حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 866، عنوان ہے برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا۔ حدیث نمبر 4005، تمہارا ان مخالفوں اور حاسدوں پر احسان کرنا جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے، اس بات سے کہ تم ان سے کوئی برائی کرو، یہی چیز ان کے سنورنے اور ان کی اصلاح کا موجب ہوگی۔ عین غرر الحکم۔ حدیث 4006، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 171، رسول خدا۔ حدیث 4007، برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرو کہ تم اس کے مالک بن جاؤ گے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4008، اپنے اچھے کاموں کے ذریعے برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اچھی باتوں کے ذریعے اچھائی کی طرف رہنمائی کرو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 4009، برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا بہترین فضیلت ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4010، برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا دشمن کی اصلاح کر دیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4011، تم پر جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کی جزا یہ قرار دو کہ اس شخص کے ساتھ احسان کرو جو تم سے برائی کرتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4012، کسی کی مغفرت جائز نہیں سوائے اس شخص کے جو برائی کا احسان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4013، تمہارا بھائی تم پر برائی کرنے میں تمہارے اس پر احسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہونا چاہیے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو اچھائی کے موضوع پر باب نمبر 1170، عنوان دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق۔ نیز رحیم کے عنوان سے باب نمبر 1466، عنوان جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ نیز انصاف کے عنوان سے باب نمبر 3876، عنوان جو تم سے انصاف نہیں کرتا تم اس سے انصاف کرو۔ باب نمبر 867، عنوان ہے محسن یعنی نیکوکار۔ حدیث 4014، محسن یعنی نیکوکار کی اعانت کی جاتی ہے اور بدکار کی توہین کی جاتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4015، محسن یعنی نیکی کرنے والا زندہ ہوتا ہے خواہ وہ مردوں کی منزل میں منتقل ہو جائے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4016، محسن وہ ہوتا ہے جس کا لوگوں پر احسان عام ہو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4017، بے شک مومنین ہی محسن ہوتے ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4018، ہر محسن کے ساتھ لوگوں کو انس ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 868، 868، عنوان ہے بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، 69، اور یقیناً خدا نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ نحل آیت 128، 128، اس میں شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت 195۔ حدیث شریف، حدیث نمبر ہے 4019۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں
یعنی یقیناً خدا نیکوکاروں کے ساتھ ہے کے بارے میں فرمایا یہ آیت آل محمد اور ان کے شیعوں کے لیے ہے۔ نوادر الحکم جلد نمبر 4 صفحہ 168 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 4020 خبردار میں قرآن میں چند ناموں کے ساتھ مخصوص ہوں، تم ان پر غلبہ پانے کی کوشش سے بچتے رہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں محسن ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے بے شک خدا نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ نوادر الحکم جلد 4 صفحہ 168 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 869 869 عنوان ہے احسان کیا ہے؟ حدیث 4021 عمر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا، جب مومن اپنے عمل کو اچھی طرح انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس کے عمل کی ایک نیکی کو 700 گنا کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا احسان اچھی طرح انجام دینا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اس میں اپنے رکوع و سجود کو اچھی طرح بجا لاؤ، جب روزہ رکھو تو ہر اس چیز سے بچو جس سے تمہارا روزہ فاسد ہو جائے، اور جس عمل کو بھی خدا کے لیے بجا لاؤ وہ ہر طرح کی آلودگی سے پاک و صاف ہو۔ نوادر الحکم جلد 1 صفحہ 181 حدیث 4022 اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی اس شخص سے دین میں بہتر کون ہوگا جس نے خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، سورہ بقرہ آیت 125 کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ سے احسان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم خدا کی یوں عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نوادر الحکم جلد 1 صفحہ 553 مجموع البیان کنز العمال حدیث 44154 قول مؤلف ملاحظہ ہو عمل کے عنوان سے باب 2955 عمل کی پختگی، نیز قتل کے موضوع پر باب 2377 عنوان جب تم قتل کرو تو اس میں بھی بہتری ملحوظ رکھو۔ باب نمبر 870 محسن خود مکرم ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الاسراء آیت نمبر 7 اگر اچھے کام کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 104 پھر جو دیکھے سمجھے تو اپنے دم کے لیے اور جو اندھا بنے تو اس کا ضرر بھی خود اسی پر ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 6 اور جو شخص عبادت میں کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی واسطے کرتا ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تمام جہانوں کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ قول مؤلف اس سلسلے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 286 آیت نمبر 286-86 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ حدیث شریف حدیث نمبر 4023 اگر نیکی کرو گے تو اپنی ہی عزت کرو گے اور اپنے ساتھ ہی احسان کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو اپنی ہی رسوائی کرو گے اور خود اپنے ہی کو نقصان پہنچاؤ گے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو جہاد کے موضوع پر تیسرا حصہ باب نمبر 595 عنوان مجاہد اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے۔ باب نمبر 871 عنوان ہے دنیا میں احسان کے ثمرات۔ قرآن مجید کی سورہ النحل آیت نمبر 30 جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے اچھا ہی ہے۔
سورہ الزمر آیت نمبر 10۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین تو کشادہ ہے۔ قول مؤلف، اس بارے میں ملاحظہ ہو اجل یعنی موت کے عنوان سے باب نمبر 24۔ عنوان ہے جو چیزیں معلق اجل کو ٹال دیتی ہیں۔ نیز جزا باب نمبر 504۔ ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یہ اس کا عنوان ہے، پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ نیز باب۔ دنیا کے موضوع پر باب نمبر 1251، اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت کا ثواب ہے کے عنوان سے۔ باب نمبر 872، عنوان ہے مشرک کی نیکی اور صدقہ۔ حدیث 4024۔ سلمان بن عامر ضبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ مہمان نوازی کرتا تھا، ہمسائے کی عزت بھی کرتا تھا، ذمہ داریوں کو بھی نبھاتا تھا، مصیبت کے وقت دیا بھی کرتا تھا، آیا اسے ان چیزوں کا کوئی فائدہ پہنچے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مشرک مرا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، اس سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ یہ فائدہ اس کی نسل کو ضرور پہنچے گا، اور وہ لوگ نہ تو کبھی رسوا ہوں گے، نہ ہی کبھی ذلیل ہوں گے، اور نہ ہی کبھی محتاج ہوں گے۔ کنز الامال حدیث نمبر 16489۔ حدیث 4025۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کی خدمت میں عرض کیا، ابن جزعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا کرتا تھا، کیا اسے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ پروردگار بروز قیامت میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ کنز الامال حدیث نمبر 16491۔ حدیث 4026۔ عدی بن حاتم تائی کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ نے ایک امر کا ارادہ کیا تھا جسے اس نے پا لیا، یعنی ذکر کرے کہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کنز الامال حدیث نمبر 1649۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو کنز الامال جلد 6 صفحہ 450 اور صفحہ 451۔ نیز صدقے کے موضوع پر باب نمبر 2244، عنوان کافر کا صدقہ۔ نیز ثواب کے موضوع پر باب 474، کافر کو ثواب پہنچنا، یہ اس کا عنوان ہوگا۔ باب نمبر 873، عنوان ہے احسان سے انکار۔ حدیث 4027۔ احسان یعنی نیکی کا انکار برے انداز میں نیکی جتانے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4028۔ احسان کا انکار محرومی کا موجب ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4029۔ جو احسان کو چھپاتا ہے اسے محرومی کی سزا ملتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو نعمت کے موضوع پر باب نمبر 3913، عنوان نعمت کا کفران۔ باب نمبر 874، عنوان ہے احسان کے بارے میں متفرق حدیثیں۔ حدیث 4030 4030۔ جو شخص کسی کی طرف سے کی جانے والی برائی کی تلخ مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی نیکی اور اچھائی کرنے کا موقع بھی نہیں ہوتا۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 333۔ ضم۔
حدیث 4031، جو شخص اپنے اس احسان کو منقطع کر دیتا ہے جس کا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو خداوند عالم بھی اس کے موجودہ امکانات منقطع کر دیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4032، احسان کی تکمیل اس بات میں ہے کہ اسے جتلانا چھوڑ دیا جائے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو صدقہ کے موضوع پر باب نمبر 2241، عنوان اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، اور احسان کے موضوع پر جو فصل جاری تھی وہ یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کریں گے فصل نمبر 25، جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 709 پر ہے۔ حرف ہا کے الفاظ میں سے لفظ حفظ کے موضوع پر یہاں پہ گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ فصل 25، حفظ، باب نمبر 875، عنوان حافظہ۔ حدیث نمبر 433، حدیث مفضل میں ہے، کیا تم نے اس چیز کے بارے میں غور کیا ہے کہ اگر انسان سے اس کا فقط حافظہ کم ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہو جائے، اور اس کے امور، معاش اور تجربات میں کیا کیا خلل واقع ہو، جب اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ کیا چیز اس کے مفاد میں ہے اور کیا چیز اس کے نقصان میں ہے، اس نے کیا لیا ہے اور کیا کچھ کسی کو دیا ہے، اس نے کیا دیکھا اور کیا سنا ہے۔ پھر وہ جس راستے پر چلے اسے اس کا پتہ ہی نہ ہو، خواہ وہ بے انتہا راستہ چلتا رہے، خواہ وہ عمر بھر درس پڑھتا رہے، اسے کچھ یاد ہی نہ رہے، نہ تو وہ دین کا کوئی عقیدہ یاد رکھ سکے، نہ ہی کسی تجربے سے فائدہ اٹھا سکے، نہ ہی ماضی کی کسی چیز پر اعتبار کر سکے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی ساری انسانیت ہی رخصت ہو جائے۔ اور پھر حافظے کی نعمت سے بڑھ کر انسان کے لیے نسیان کی نعمت بہت بڑی ہے، کیونکہ اگر نسیان نہ ہو تو اس سے کوئی مصیبت ہی فراموش نہ ہو۔ بہار الانوار، جلد 3، صفحہ 81، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 876، عنوان ہے بچپن کی یادداشت۔ حدیث 4034، بچے کا یاد کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پر لکیر، اور بڑا ہو جانے کے بعد مرد کا یاد کرنا ایسا ہے جیسے پانی پر تحریر۔ کنز العمال، حدیث نمبر 39258 اور 6759، رسول خدا۔ حدیث 4035، جو شخص اپنے بچپن میں یاد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر پر لکیر، اور جو شخص بڑا ہونے کے بعد یاد کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے پانی پر تحریر کر رہا ہو۔ کنز العمال، حدیث 29336، رسول خدا۔ باب نمبر 877، عنوان حافظے کو زیادہ کرنے والی اشیاء۔ حدیث 4036، 3 چیزیں نسیان کو دور کرتی ہیں اور یادداشت کو تازہ رکھتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 2، مسواک، اور 3، روزے۔ بہار الانوار، جلد 26، صفحہ 266، حضرت علی علیہ السلام۔ بہار، جلد 76، صفحہ 320۔ حدیث 4037، 3 چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں اور بیماری کو دور کرتی ہیں: دودھ پینا، مسواک کرنا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ بہار الانوار، جلد 76، صفحہ 127، رسول خدا۔